أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. تو جنگ بدر کے تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ جنگ واقع ہوئی ہے، پیغمبر کس طریقے سے لوگوں کو لے کر کے مدینے سے نکلے اور ابو جہل کا ابو سفیان کا وہ قافلہ کہ جو شام سے تجارت کر کے تجارت کے ساتھ واپس آ رہا تھا، اس پر حملہ کرنے اور ان کے اموال کو مصادرہ کرنے اور اپنے اختیار میں لینے کے لیے، اور کس طریقے سے پھر ابو سفیان نے ایک منادی کو بھیج کر کے مکے والوں کو خبردار کیا، اور پھر مکے والے ایک لشکر بنا کر کے کس طریقے سے اپنے قافلے اور کاروان کی حفاظت کے لیے نکلے. ٹھیک، اب دو قافلے ہو گئے. ایک قافلہ وہ جو تجارت کر کے شام سے آ رہا تھا، اور ایک وہ لشکر جو مکے سے تجارت والے قافلے کی حفاظت کے لیے آیا تھا. ٹھیک، جب پیغمبر اور مسلمانوں کو علم ہوا کہ بھائی مکے سے بہت بڑا لشکر قافلے کو بچانے کے لیے آ رہا ہے، ان کے پاس بہت سارے اسلحے ہیں، ہتھیار ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو اب جو لشکر اسلام کے سپاہی تھے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا اس بات کو لے کر کے کہ حملہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. حملہ کیا جائے تو کس پر کیا جائے. پیغمبر نے مشورہ کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں معلوم تجارت والے قافلے پہ حملہ کر دینا چاہیے قبل اس کے کہ مکے کا لشکر یہاں آئے، ہمیں ان لوگوں کا کام تمام کر دینا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ دیکھیں لشکر آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا، ان سے جنگ کی جائے. صورت تو ایک اختلاف وجود میں آیا. کچھ لوگ کفار و مشرقین کے مکے والوں کے لشکر، ان کے تعداد اور ان کے اسلحوں کو دیکھ کر ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے. کہنے لگے کہ بھائی ہمارے پاس ان لوگوں سے لڑنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، ان کے پاس اسلحے بھی ہیں، ہماری تعداد کم ہے، ہمارے اسلحے نہیں ہیں. لیکن پیغمبر کو وعدے الہی پہ یقین تھا، کیونکہ اللہ کے وعدے سے ہی، اللہ کے حکم سے ہی مدینے سے نکلے تھے. لہذا اب جو لوگ خوف زدہ تھے، جو کفار و مشرقین کے لشکر سے جنگ کرنے میں اپنی بھلائی نہیں سمجھ رہے تھے، ان کے دلوں سے خوف اور ڈر کو نکالنے اور انہیں دل گرم کرنے کے لیے اور لشکر کفار سے جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے پیغمبر نے انہیں وعدے الہی یاد دلایا. کہا بھول گئے تم لوگ، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ان دو میں سے کسی ایک لشکر پہ کامیاب ہوں گے. تو جب اللہ کا وعدہ ہے کل بھی چل رہی ہو بھائی، تمہیں وعدے الہی کی یقین نہیں ہے. اگر وعدے الہی پہ یقین ہے تو قدم آگے بڑھاؤ، ڈر اور خوف اپنے دل سے نکالو، تعداد کی دہائی مت دو، اسلحہ مت دیکھو، خدا ہمارا حامی ہے، مددگار ہے. ٹھیک، تو اس طریقے سے پیغمبر اسلام نے لوگوں کے دلوں سے دہشت اور وحشت کو ختم کیا، وعدے الہی یاد دلا کر کے ان کے دلوں کو گرم کیا اور لشکر کفار سے جنگ پر آمادہ کیا، اور حکم دیا کہ تم لوگ بدر کی طرف آگے بڑھو. بدر اصل میں قبیلے جہینہ کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا بدر. یہ وہی شخص ہے جس نے اس مقام پر جہاں آج چاہے بدر ہے یا اس زمانے میں تھا، جس نے وہ کنواں کھودا تھا. ٹھیک، اور پھر آہستہ آہستہ اسی کے نام سے وہ جگہ منسوب ہو گئی اور مشہور ہو گئی. یہاں تک پڑھا.
اب آئیے در ان گیرودار ابو سفیان توانس خدرا با قافلے از منطق قطر رہائی بخشا۔ ابھی ادھر یہ سارے ماجرے چل رہے تھے، رائے مشورہ ہو رہا تھا، تو دلی تھی، ایک افراتفری کا ماحول بنا ہوا تھا۔ ابو سفیان کو موقع مل گیا اور وہ اپنے قافلے کے ساتھ خطر والے منطقے اور علاقے سے باہر نکل گیا، کہہ رہا تھا نا راستہ بدل کر کے۔ تو ابھی ادھر یہ سب باتیں چل رہی تھی اور ادھر دوسری جانب ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ خطر والے منطقے سے آگے بڑھ گیا۔ بس طریق ساحل دریائے احمر از بیراہ بسوی مکے باجل بشتابت، اور پھر دریا کے ساحلی راستے سے، دریائے احمد، دریائے احمد ایک دریا ہے، سمندر ہے، اس کا جو ساحلی راستہ ہے، اس ساحلی راستے سے جو دے رہا ہے، جہاں کوئی عمومی راستہ نہیں ہے، اس راستے سے تیزی کے ساتھ سرعت کے ساتھ مکے کی جانب بڑھا ہوا بے وسیلے قاصدی بلشکر پیغام فرستاد، اور ایک قاصد کے ذریعے سے لشکر کو پیغام بھیجا کہ خدا کاروان شمارہ رہائی بخشید، کہ خدا نے تمہارے قافلے کو خطر سے بچا لیا۔ من فکر می کنم مبارزے با محمد در این شرائط رجوع نہ دارد، اب چونکہ ہمارا قافلہ، ہمارا کاروان لٹنے سے بچ گیا، اللہ نے حفاظت کی بچا لیا، تو اب میرے خیال سے پیغمبر کے ساتھ جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے حملہ کیا ہوتا، ہمارے اموال لوٹنے کی کوشش کی ہوتی، ہمارا کچھ نقصان ہوا ہوتا، تو ہمارے پاس جنگ کرنے کا جواز ہوتا، جنگ کرنا لازم ہو جاتا، لیکن چونکہ ہمارا قافلہ صحیح اور سالم ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی خسارہ نہیں ہوا، ایسا میرے خیال سے اب محمد کے ساتھ اس شرائط میں جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چون دشمنانی دارت کے حساب پورا خواہند رسید، کیونکہ ان کے کچھ ایسے دشمن ہیں کہ جن دشمن سے وہ حساب ضرور لیں گے۔ بلے رئیس لشکر ابو جہل بے ان پیشنہاد تن در ندار، ابو سفیان نے تو کہہ دیا کہ اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو لشکر کا سپہ سالار تھا، جو تجارتی قافلہ تھا، اس کا سردار ابو سفیان تھا، لیکن جو مکے سے لشکر آیا ہوا تھا، اس کا سردار لشکر ابو جہل تھا۔ ابو جہل نے ابو سفیان کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، کہتے اب ہم اتنا مجاہد ہو کر کے اسلحوں سے لیس ہو کر کے اتنا بڑا قافلہ بنا کر کے آئے ہوئے ہیں، تو اب تم ہمیں جنگ کرنے سے روک رہے ہو، ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، ہم تو اب ہم کو نقصان پہنچا نہیں، انہوں نے حملہ نہیں کیا، لیکن اب ہم بلے رئیس لشکر ابو جہل، لیکن لشکر کا رئیس، لشکر کا سردار ابو جہل بے ان پیشنہاد، ابو جہل نے جو پیشنہاد دی تھی، تن در نداد، اسے قبول نہیں کیا، اسے تسلیم نہیں کیا۔ وہ بے بتہائے بزرگ لات و عزا قسم یاد کر، اور ابو جہل نے جو دو بڑے بت تھے لات و عزا، ان کی قسم کھائی کہ ماں نہ تنہا با آنہا مبارزے میں کنیم، بلکہ تا داخل مدینے آنہا را تاقید خواہیم کر، اب ہم صرف ان پر حملہ کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ مدینے تک لے جائیں گے انہیں دوڑا کر کے، مدینے تک ان کا پیچھے کریں گے، موقع ملا تو مدینے میں گھس کر مدینے والوں کو بھی حوصلہ دیں۔ یہ خالی کہہ رہے کہ لشکر پہ حملہ نہیں کرنا ہے، لشکر پہ حملہ قسم کھائی، قسم ہے ہمیں لات و غصہ کی، اب ہم صرف نہ یہ کہ ان سے مقابلہ نہیں کریں گے، ان سے جنگ نہیں کریں گے، بلکہ داخل مدینہ تک ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ بھیا اسیر شان میں کنیں،
یا تو ان سب کو ہم قیدی بنا لیں گے اور مکہ لے کر کے آئیں گے، ٹھیک، تا صدائے کی پیروزی کے گوش تمام قبائل عرب پہ رسد، تاکہ ہماری سربلندی، ہماری کامیابی کی آواز عرب کے تمام قبیلوں کے کانوں تک پہنچ سکے کہ ہم نے کتنی دلیری اور شجاعت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑی ہے، اور اس جنگ میں ہمیں کتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو سر انجام لشکر قریش نیز وارد سرزمین بدر شد، ادھر لشکر اسلام پیغمبر کے حکم سے بدر میں پہنچا۔ اب ادھر ابو جہل نے بھی اپنے لشکر والوں کو سرزمین بدر پہنچنے کا حکم دیا، اور آخر کار قریش کا لشکر بھی سرزمین بدر پہ وارد ہوا۔ غلامان خود را برائے آوردن آب سوئے چاہ فرستادن، ابو جہل کے لشکر جو غلام تھے ان کے ساتھ غلاموں کو چاہے بدر سے پانی لانے کے لیے بھیجا۔ پانی کی قلت ہو گئی ہوگی، پانی ختم ہو گیا ہوگا، پانی کی ضرورت نہیں ہوگی، تو غلاموں کو بلا کر کے حکم دیا گیا ہوگا کہ جاؤ فلاں جگہ کنواں ہے وہاں سے پانی نہیں، چاہے بدر، ٹھیک ہے مولانا، اپنے غلاموں کو پانی لانے کے لیے کنویں پر بھیجا۔ یاران پیغمبر آنا گرفتے، جب ابو جہل کے اور اس کے لشکر کے غلام پانی لینے کے لیے کنویں پہ آئے تو پیغمبر کے ساتھیوں نے انہیں دھر دبوچا، پکڑ لیا انہیں، برائے باز چوری کی خدمت پیغمبر آوردند، اور پھر بازداشت کرنے کے لیے، سوال و جواب کرنے کے لیے، تحقیق کے لیے انہیں پیغمبر کی خدمت میں لے کے آئے۔ حضرت آنہا پرسید شما کیس تھی، پیغمبر نے سب سے پہلے ان لوگوں سے سوال کیا، پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کون ہیں؟ گفتن غلامان قریش، ان لوگوں نے بتایا کہ ہم قریش کے غلام ہیں۔ فرمو تعداد لشکر چند نفر است، قریش کے لشکر میں کتنے لوگ ہیں؟ قریش کے لشکر کی تعداد کتنی ہے، کتنے لوگ آئے ہیں؟ گفتن اطلاعی اصلی موضوع نہ دارے، کہ ہمیں اس موضوع سے کے بارے میں کوئی آگاہی، کوئی خبر نہیں ہے، ہم قریش کے لشکر کے افراد کی تعداد نہیں جانتے، ہمیں خبر نہیں ہے، ہم اس موضوع سے بے خبر ہیں۔ فرمود ہر روز چند شتر برائے قذافی کشند، پیغمبر نے سوال کیا، پوچھا کہ بتاؤ ایک دن کتنے اونٹ کاٹے جاتے ہیں ان کو کھلانے کے لیے؟ ہر روز چند شتر برائے غذا می کشند، ہر دن کتنے اونٹ ان کے کھانے کے لیے نہر کیے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں؟ گفتن 9 تا 10 شتر، کہنے لگے ہر دن 9 سے 10 اونٹ کاٹے جاتے ہیں۔ فرمود جمعیت انہا از 9,000 نفر است، پیغمبر نے ان کی غزہ سے اندازہ لگا لیا کہ لشکر کی تعداد کتنی ہوگی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ان کی جمعیت، ان کی تعداد 900 سے لے کر کے 1,000 تک ہے، ایک اونٹ کم سے کم 1,000 لوگ کھاتے ہیں، جنگجو ہوتے ہیں، لشکروں کے جو سپاہی ہوتے ہیں، ان کی خوراک کے اعتبار سے ایک اونٹ کم سے کم 1,000 سپاہی کھاتے ہیں۔ 1,000 سپاہیوں کی غذا ایک اونٹ ہے، اس نے کہا کہ 9 یا 10، پیغمبر نے سمجھ لیا کہ پھر ان کے لشکر کی تعداد 900 سے لے کر کے 1,000 تک ہو سکتی ہے۔ محیط روباور و راستی بحثنا کی گروہ، پیغمبر نے اندازہ لگایا کہ ان کی تعداد 900 سے لے کر کے 1,000 تک ہوتی ہے، تو اب جو فضا تھی واقعی بڑی وحشتناک
بڑی خطرناک تھی، لوگ سہمے ہوئے ڈرے ہوئے، کیا 313 اور کہاں 900 سے 1000 کا لشکر، دوسری طرف لشکر قریش کی باسازوں برگ جنگی فراوان، لشکر قریش بہت سارے جنگی ساز و سامان کے ساتھ، پنیرو و غذائے کافی، کھانے پینے کی اشیاء، 72 زنان خوانندے و نوازندے، جہاں تک کہ گانے والی اور بجانے والی خواتین برائے تہجد یا تحجیج یا سرگرمی لشکر، لشکر کو جنگ پہ ابھارنے کے لیے یا انہیں دل بہلانے کے لیے قریش کے لشکر نے میدان میں قدم رکھا تھا، یعنی کفار قریش کا جو لشکر تھا وہ پوری طریقے سے آمادہ تھا، کسی طریقے کی کوئی کمی ان کے لشکر میں نہیں تھی، افراد اچھے خاصے تھے، اسلحے، کھانے پینے کی اشیاء، یہاں تک کہ سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور انہیں میدان جنگ میں دلیری اور شجاعت کے ساتھ قدم رکھنے کے لیے ابھارنے والی اور یہاں مسلم کا دل خوش کرنے والی عورتیں بھی تھیں، خدرا باہری کی روبرو میں دیدن۔ اب اس سے ایسے لشکر کے ساتھ جب قریش کا لشکر ادھر دیکھتا تھا ان کی طرف تو باور شان نمی آمد، یا مثلا کی خدرا بحریفی روبرو میں دیدن، لشکر اسلام اس طریقے کے عظیم لشکر کو اور ہر طریقے سے اسلحے سے لیس اور ہر طریقے کے ساز و سامان سے مجہز لشکر کو جب دیکھتے تھے تو خدرا بحریفی روبرو میں دیدن، اپنے آپ کو ایسے دشمن کے مقابلے میں دیکھ رہے تھے کہ باور شان نمی آمد، کہ ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ماں آن شرائط قدم پہ میدان جنگ کو گزارن، اس طریقے کے حالات میں ان شرائط کے ساتھ یہ میدان جہاد میں قدم رکھے، یعنی واقعی گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، دشمن کی طاقت کو دیکھ کے، ان کی تعداد کو دیکھ کے، ان کے ساتھ اس سامان کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو ایک ایسے لشکر کے مقابلے میں دیکھ رہے تھے کہ جس کے پاس تمام طبی چیزیں تھیں اور یہ اپنے آپ کو خالی، پھر کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ میدان جہاد میں قدم رکھیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میدی یارہ شروع کے اصبح شبرا بے آرامی نخابن، پیغمبر بھی دیکھ رہے تھے اپنی سپاہیوں کی حالات سے آگاہ تھے، پیغمبر دیکھ رہے تھے ممکن ہے کہ میرے ساتھی ڈر اور خوف کی وجہ سے رات میں نہ سو سکے، بروز و پردہ با جسم و روحی خستے، ظاہر سی بات ہے جب رات میں نہیں سوئے گا آدمی تو بیداری انسان کو سست کر دیتی ہے، خستہ کر دیتی ہے، بے حال کر دیتی ہے، پیغمبر دیکھ رہے تھے کہ اگر ڈر اور خوف کی وجہ سے میرے ساتھی رات میں نہیں سوئیں گے تو دن میں جسم و روح کی خستگی کے ساتھ دشمنوں سے روبرو ہوں گے، ان کے ایک وعد الہی بیان فرمائے، لہذا اللہ کے دیے گئے ایک وعدے کے مطابق آپ نے اپنے سپاہیوں سے گفتگو کی، غم نہ پوری اگر نفرات تان کمس، تم گھبرائے ہوئے ہو کیونکہ لشکر کی تعداد دیکھ کر، تو غم نہ کرو، پریشان نہ ہونا، اگرچہ تمہاری تعداد ان کے مقابلے میں کم ہے، جمع عظیمی اسفرشتگان میں آسمان بے کمک شما خواہن شتاب، تمہاری تعداد کم ہے لیکن اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر کے تمہاری تعداد بڑھا دے گا، ایک عظیم اجتماع فرشت آسمان کے فرشتوں کا تمہاری مدد کے لیے آئے گا، وہاں نہارا کاملن دلداری دادے، اور اس طریقے سے اپنے لشکر والوں پیغمبر نے دل جوئی کی، حوصلہ افزائی کی، بے روزی نہائی کی بات الہی ہو کہ جو آخری کامیابی تھی
وعدے الہی جو تھا مطمئن ساخت، اس سے لوگ مطمئن ہو گئے بطور کہ آنا شبرا برام قابل، اور پیغمبر کی اس دلداری اس دلجوئی سے اور وعدے الہی کو دیکھ کر کے با اطمینان خاطر آرام سے سو گئے، بالکل ویسے ہی جیسے شب ہجرت تلواروں کے سائے میں امیر المومنین سوئے، ویسے یہ لوگ با کمال اطمینان سو گئے۔ کوئی پھر مشکل دیگری کی جنگ جوجان از آن بحشت داشتن وضع میدان بدر بود۔ ایک دوسری بھی مشکل تھی لشکر اسلام کے سامنے، لشکر اسلام کے سامنے ایک دوسری مشکل کہ جس سے لشکر اسلام کے سپاہی ڈرے ہوئے تھے، وہ میدان کی حالت تھی، میدان کی حالت تھی۔ میدان ایسا تھا کہ جو صرف ریت سے بھرا ہوا، آپ جانتے ہیں ریتیلی میدان میں جب انسان دوڑتا ہے یا مضبوطی کے ساتھ قدم رکھتا ہے تو پاؤں دھستے ہیں، اس میں دوڑنا مضبوطی کے ساتھ قدم رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور پھر ایسی بات ہے کہ ڈر ہی نہیں تو ہماری تعداد کم ہے، دوسرے جگہ ایسی ہے کہ جہاں آسانی کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا، پاؤں زمین میں دھس رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی مشکل تھی۔ مشکل دیگری کی جنگ جوجان از آن وحشت داشتن، دوسری مشکل جو لشکر اسلام کے سامنے تھی جس کی وجہ سے ڈرے ہوئے تھے، بس میدان بدر کو، میدان بدر کی حالت تھی کہ از شنہائے نر، کہ جو نرم ریت سے کہ باہا در آن فرو میرفت، کہ جس میں پیر دھسے جا رہے تھے، پوشیدے کو پورا میدان اسی سے بھرا ہوا تھا۔ در آن شب باران جالبی باری، اللہ انتظام کر رہا ہے اور تمہارے دلوں میں میدان کی حالت سے بھی ڈر پیدا ہے، کیسے لڑو گے، پاؤں اندر گھس رہے ہیں۔ زبردست بارش آئی، اور آپ کو پتا ہے ریت میں جب بارش ہو جاتی ہے تو ریت کیچڑ میں پھر مشکل ہو جاتا ہے، جو زمینیں سخت ہوتی ہیں اس پہ بارش جب آتی ہے تو بارش کے بعد اس پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن خشک زمینیں جس پر خشکی میں چلنا مشکل ہوتا ہے بارش کے بعد اس پر آسان ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ریت کی زمین تھی، پاؤں دھس رہے تھے، جس کی وجہ سے لشکر اسلام ڈرے ہوئے تھے کہ اس میدان میں ہم کس طریقے سے لڑیں گے۔ تو اسی رات زبردست بارش ہوئی، بارش کی وجہ سے ہم توانستن بآب آن وضو سازن، اسی بارش کے پانی سے لشکر اسلام کے سپاہیوں نے وضو بنایا، خدرا شستشو و صفات دہن، اپنے آپ کو پاکیزہ کیا، نہایا دھویا، ہم زمین زیر پائے انہا سخت محکم شد، اور ان کے پاؤں کے نیچے کی زمین سخت اور مضبوط ہو گئی۔ عجب ان کی ان رگبار در سمت دشمن به طور شدید بود کہ انہا را نارا ساخت، اور عجب یہ مولانا کہ یہ جو بارش بھی ہوئی نا وہ لشکر اسلام کی طرف زیادہ ہوئی، یہ کیا نام ہے بقدر ضرورت، سمجھیں کہ جتنے بھی یہ لوگ نہا لیں، اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیں، اور اتنی کہ مثلا کہ پانی بھی زمین کے اوپر نہ لگے، بس خالی ان کے پاؤں کے نیچے کی زمین سخت اور محکم ہو جائے۔ لیکن یہی بارش دشمنوں کی طرف اتنی شدید تھی کہ یہ دیکھ کے گھبرا گئے، تو زمین کے حوالے سے جو پریشانی، جو مشکل، جو وحشت لشکر اسلام کے دلوں میں تھی وہ بارش کی وجہ سے ختم ہو گئی، ان کی وحشت، ان کا ڈر نکل گیا۔ لیکن دشمن کا لشکر جو مطمئن تھا اسی بارش نے دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا،
کس طریقے سے خدا انتظام کر رہا ہے؟ لشکر اسلام کے وحشت کو، ڈر کو ان کے دلوں سے نکال رہا ہے، اور دشمن کے دلوں کے اطمینان کی جگہ وحشت ڈال رہا ہے۔ خبر تعزیری کی بے وسیلے گزارش گران مخفی کہ از لشکر اسلام شبانے بے کنارے برگزگاہ دشمن آمد بودن دریافت شد و به سرعت درمیان مسلمانان انعکاس یافت این بود کہ آنها گزارش دادند کہ لشکر قریش با آن همه امکانات سخت بیمناکند، گوی خداوند لشکری از وحشت در سرزمین قلب آنها فرو ریخته است۔ پھر اس کے بعد جو نئی اور تازی خبر گزارش کرنے والے جو مخفی مخبر تھے لشکر اسلام کے، لشکر اسلام کے جو مخفی مخبر تھے، ان کے ذریعے سے جو نئی اور تازی خبر ملی وہ یہ کہ جب صبح ہوئی اور دشمن کے لشکر سے نکل کر کے لشکر اسلام کے یہ مخبر آئے تو انہوں نے بتایا کہ بھائی کہ قریش کا لشکر اپنے تمام امکانات کے باوجود ڈرا ہوا ہے، خوف زدہ ہے۔ ان کی ہمت، ان کا حوصلہ اور بڑھا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ سارے امکانات کے ساتھ مطمئن ہوں گے، لیکن مطمئن تو ہم ہیں، وہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ تو خبر تازی کی بے وسیلے گزارش کرانے مخفی، نئی اور تازی خبر کی جو مخفی اور پوشیدہ خبر لانے والوں کے وسیلے سے کہ از لشکر اسلام شبانے بے کنارے بارد دشمن بودن تھے، تو لشکر اسلام کے سپاہیوں میں سے کچھ رات کو دشمن کے پڑاؤ اور ان کے اردوگاہ میں داخل ہو گئے تھے، ان کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ دریافت شد، ان کے ذریعے سے نئی خبر ملی، اور بسرعت درمیان مسلمانان انعکاس یافت، اور بڑی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان یہ خبر پھیل گئی۔ وہ یہ تھی جو خبر پھیلی کہ آنہا گزارش دادن، یہ خبر لانے والوں نے خبر دی کہ لشکر قریش باہن ہمیں امکانات، کہ قریش کا لشکر ان تمام امکانات کے باوجود سخت بیمناکس، سخت طریقے سے ڈرے ہوئے ہیں، خوف و ہراس میں ہیں۔ کوئی خداوند لشکری وحشت در سرزمین قلب آنها فرو ریخته است، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خداوند نے وحشت کا ایک لشکر، وحشت کی ایک فوج ان کے دلوں کی سرزمین پر اتار دیا ہے۔ پردہ صبح لشکر کچھ کے اسلام بارو ہے نیرومند۔ اب یہاں سے کس طریقے سے مولانا یہ تمام حالات پیدا ہوئے، اب صبح نمودار ہونے والی ہے اور لشکر اسلام لشکر قریش پر حملہ کرنے والا ہے۔ یہاں تک کہ تمام گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ قدرت نے اپنے وعدے کو وفا کیا۔ لشکر اسلام جو اپنے نفرات، اپنی تعداد کی کمی اور اسلحے کے نہ ہونے اور تمام دوسری جو چیزیں پیروزی اور کامیابی میں اہمیت رکھتی ہیں، ٹھیک ان کے نہ ہونے، جو بھی ڈر اور خوف اور وحشت ان کے دلوں میں تھا، قدرت نے ایسے انتظامات کیے کہ ان کے دلوں سے ہر قسم کی دہشت کو، وحشت کو، خوف باہر نکالا اور ان کے دلوں میں کمال اطمینان ڈالا۔ تو لشکر اسلام مطمئن ہو گیا۔ دوسری طرف دشمن کا لشکر جو اپنی تعداد کی کثرت، فوجیوں کی کثرت، اسلحوں کی فراوانی اور ہر طریقے کے جنگی ساز و سامان کے ساتھ جو مطمئن تھے، قدرت نے اپنے انتظام سے ان کے دلوں سے اطمینان کو غائب کر کے ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ اب لشکر اسلام مطمئن ہے
اور لشکر قریش خوف زدہ ہے۔ اب دیکھو جنگ ہوتی ہے تو کیا